دنیا کی عبادت کا اصل مقصد امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ اور اختیار دیا تاکہ وہ خیر اور شر میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے۔ جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے نفس کی خواہشات کو چھوڑ کر روزہ رکھتا ہے، نیند اور آرام کو چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے، مال کی محبت کو چھوڑ کر ذکر دیتا ہے، وہ اپنے ایمان کا عملی ثبوت دیتا ہے۔ موت کے بعد یہ امتحان ختم ہو جاتا ہے۔ اب نہ شیطان کا وسوسہ ہے، نہ نفس کی کشمکش، نہ دنیا کی آزمائش۔ اب صرف حساب اور نتیجہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر یہ منزل آسان ہو گئی تو آگے کے مراحل بھی آسان ہوں گے، اور اگر یہ مشکل ہو گئی تو آگے کی منزلیں بھی سخت ہوں گی۔ مرنے کے بعد روح کا سب سے بڑا سہارا اس کے دنیاوی اعمال ہوتے ہیں۔ اگر اس نے نماز کی پابندی کی، روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کی، صدقہ کیا، لوگوں کے حقوق ادا کیے، تو یہی اعمال اس کے لیے نور بن جاتے ہیں۔ اگر اس نے ظلم کیا، حق تلفی کی، گناہوں میں زندگی گزاری، تو یہی اعمال اس کے لیے اندھیرا بن جاتے ہیں۔ احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال ایک خوبصورت شکل میں آ کر اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور بدمالی کی صورت میں بدصورت شکل میں سامنے آتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل سرمایہ عمل ہے، نہ کہ موت کے بعد کی کوئی نئی عبادت۔ بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا مرنے کے بعد انسان کو زندہ لوگوں کی دعا پہنچتی ہے؟ اس کا جواب ہاں میں ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے: سواد قاف جاریہ، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اس حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد خود روح کوئی نیا عمل نہیں کرتی، بلکہ زندہ لوگوں کی دعا اور اس کے اپنے سابقہ اعمال اسے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے مسجد بنوائی، کنواں کھدوایا، دینی مدرسہ قائم کیا، کوئی نیک کام شروع کیا جو اس کے بعد بھی جاری رہا، تو جب تک اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا رہے گا، اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ لیکن یہ اس کے دنیا کے کیے ہوئے عمل کا تسلسل ہے، کوئی نیا عمل نہیں۔ اسی طرح اگر اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرے، قرآن خوانی کرے، صدقہ کرے، تو اللہ کے حکم سے اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ برزخ کی زندگی ہمارے لیے غیب ہے، ہم اس کی مکمل کیفیت نہیں جانتے، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ وہاں دنیا جیسی عبادات نہیں ہوتی۔ وہاں نہ فجر کا وقت ہوتا ہے، نہ افطار کا، نہ سحر کا، نہ رمضان کا مہینہ۔ یہ سب دنیا کے نظام سے وابستہ ہے۔ روزہ سورج کے طلوع و غروب کے ساتھ مربوط ہے، جبکہ برزخ کی دنیا کا نظام مختلف ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ موت کے بعد مکلفیت ختم ہو جاتی ہے۔